بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل میں نئے آنے والے مہمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو انہیں لائک کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ میٹر، ہمارے یہ موضوعات آپ کے رشتہ داروں تک، آپ کے جاننے والوں تک پہنچنا چاہیے، ان کو بھی یہ فائدہ، ان کو بھی یہ معلومات ملنی چاہیے، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ سامعین عزیز وقار، دنیا میں اللہ کریم نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بہت بھاری، بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ اہم چیز ہے، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ بھاری، بہت زیادہ وزنی چیز ہوتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت وزنی چیز، بہت بھاری، بہت اہم چیز اس نیت سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے یہ بہن بھائی یہ چیز سیکھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کے دنیا اور ان کے آخرت میں ان کو بہت زیادہ یہ چیز کام آئے گی۔ سامعین عزیز وقار، ہم میں سے ہر مسلمان الحمدللہ، جو بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، نماز میں، نماز کے اندر، نماز سے باہر، قرآن مجید کی تلاوت میں یا ذکر و اذکار میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار، یہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ مومن مسلمان اپنے ایمان کے استقامت کے لیے اور ایمان پہ دوام کے لیے یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوں وہ یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس ذکر کی اہمیت اور اس کی قدر کا پتہ نہیں۔ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ ہم کتنا عظیم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آئی، جو حدیث صحیح ابن حبان اور امام حاکم نے حدیث پاک نقل فرمائی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ بتائیں، مجھے ایسا ذکر عطا فرمائیں جس کے ذریعے باری تعالیٰ میں تجھے یاد کروں، میں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے جواب میں وحی آئی کہ اے موسیٰ، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ ذکر کیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ جو تجھے جاننے والا ہے، جو تجھے ماننے والا ہے، وہ ہر انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، میں تو ایک خاص ذکر مانگ رہا تھا جس سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے پھر وحی آئی کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ تمام پلڑے میں ایک طرف رکھ دی جائیں اور پلڑے میں دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والی جانب جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گی۔ تو ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہے، یہ وزنی ہے۔ تو ہم جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کریم کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام و مرسلین اعظام مبارکان نے یہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس بات کی تعلیم دیتا تھا کہ اللہ کریم واحد لا شریک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو یہ ذکر اللہ کریم کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور مرسلین اعظام مبارکان کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1,24,000 کم و بیش سے اس سے زیادہ صحابہ کا، اہل بیت اعظام کا، ائمہ مجتہدین کا، ہر زمانے کے اولیاء صالحین کا، ہر مومن مسلمان کا یہ وظیفہ رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کریم کا یہ ذکر پابندی سے کرنا چاہیے، کم از کم 100 بار ہمیں لا الہ الا اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں وہ تو اپنا ذکر اپنے مرشد کا عطا کردہ یہ وظیفہ پابندی سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن میرے جو بھائی تصوف سے، روحانیت سے، طریقت سے دور ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ جو انسان دار اسلام سے باہر ہو، اس کلمے کو پڑھ کے وہ دار اسلام میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے جب دار اسلام کے اندر موجود انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر اسلام کی بنیاد اور مضبوط ہوتی ہے،
وہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ کی برکت سے مضبوط ہوتا ہے دین اسلام میں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل کلمہ طیبہ اور اس ذکر کی برکت سے اللہ کریم حل فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو افضل ترین ذکر کہا گیا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے بہن بھائی روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ بھی صرف زبانی نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے پوری توجہ، پورے غور و فکر اور اس کے معنی کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے پڑھنا ہے کہ باری تعالیٰ عبادت کے صرف تو مستحق ہے، عبادت کے صرف تو لائق ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی سجدے کے قابل نہیں، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، سجدہ، عبادت سب کچھ صرف تیرے لیے ہے باری تعالیٰ۔ تو یہ معنی مطلب ذہن میں بٹھا کر آپ دن میں چند بار لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یاد رکھیے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، آپ کے باطن کو نور ملے گا، آپ کے دل کو سرور ملے گا، اللہ کریم کے ذکر کی برکات ملیں گی۔ اللہ کریم نے اس کلمے کی برکت سے غیر مسلم کو ایمان کی دولت دی، اور یاد رکھیے مسلم کو اس کلمے کی برکت سے استقامت کی دولت ملے گی، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، اس کو ایمان کی جو نزاکت ہے، جو سرور ہے وہ ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔